بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب طاقتیں بھی اللہ کے ایک نبی کے سامنے بے بس ہو جاتی ہیں؟ یہ کہانی ہے تکبر اور حق کی، ظلم اور جبر کی، فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ ایک ایسا بندہ جو خود کو خدا کہتا، اور ایک ایسا نبی جس کے ہاتھ میں صرف ایک لاٹھی تھی مگر ساتھ رب کائنات بھی تھا، جس کی تفصیل قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس میں ہر چیز کی وضاحت کی کہ تمہیں اور تمہاری قوم کو ہدایت ملے۔ فرعون مصر کا بادشاہ تھا جس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا تھا اور ان کے بچوں کو قتل کروایا کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرعون نے زمین میں فساد برپا کیا اور لوگوں کو ظلم کی زندگی میں ڈال دیا۔ یہ دکھاتا ہے کہ ظلم اور تکبر کی سزا ہمیشہ قریب ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ کے والدین خوفزدہ تھے، لیکن اللہ نے وحی دی، ہم تمہیں اس بچے کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بتائیں گے۔ ماں نے بچے کو صندوق میں رکھا اور دریا میں بہا دیا تاکہ اللہ کی حفاظت میں رہے۔ فرعون مصر کا بادشاہ تھا، طاقت، دولت اور فوج سب اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھتا تھا اور ان سے سخت مشقت لیتا تھا اور ان کے بیٹوں کو قتل کروا دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ خواب نے اسے ظالم بنا دیا۔ ایسے وقت میں اللہ نے ایک ایسے بچے کو دنیا میں بھیجا جس کا نام تھا موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ خوفزدہ تھی، مگر اللہ نے اس کے دل میں وحی ڈالی، اس بچے کو صندوق میں رکھو اور دریا میں ڈال دو۔ ماں کا دل اور اللہ پر مکمل یقین، دریا نے صندوق کو فرعون کے محل تک پہنچا دیا، اور یوں جس بچے سے فرعون ڈر رہا تھا وہ اسی کے محل میں پلنے لگا۔ جوانی میں ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک نوجوان قتل ہو گیا۔ خوف ہوا، مگر اللہ کا منصوبہ کچھ اور تھا۔ موسیٰ مدین چلے گئے جہاں انہوں نے حضرت شعیب کے گھر پناہ لی، شادی کی اور کئی سال چرواہے رہے۔ یہ سال نبی کی تربیت کی سال تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تربیت دے رہا تھا کہ وہ نبی بن سکے۔ ایک رات واپسی پر کوہ طور پر آپ کو آگ دکھائی دی۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو نشانیاں دی، ایک لاٹھی جو سانپ بن جاتی تھی اور دوسرا ہاتھ جو چمکنے لگتا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، مگر اللہ نے فرمایا، ڈر مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ فرعون ہنسا اور کہا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزے دکھائے، مگر فرعون پھر بھی نہیں مانا۔ اس نے جادوگروں کو بلایا، مقابلہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ بن کر جادو سے بنائے گئے مصنوعی سانپوں کو نگل گئی۔ سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور بولے، ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون آگ بگولا ہو گیا۔ اللہ نے فرعون پر طوفان، ٹڈیاں، جوئے، مینڈک، خون کا طوفان بھیجا۔ ہر بار فرعون وعدہ کرتا رہا مگر وعدہ توڑ دیتا۔ تکبر نے اسے ہلاک کر دیا۔ آخر کار
حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے۔ فرعون پیچھے آیا، دریا سامنے تھا، دشمن پیچھے تھی، قوم گھبرا گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، دریا پھٹ گیا، راستہ بن گیا اور قوم گزر گئی۔ فرعون پیچھے آیا، راستہ بند ہوا اور فرعون غرق ہو گیا اور اس کی قوم کو عبرت نصیب ہوئی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تکبر انسان کو تباہ کر دیتا ہے، صبر اور ایمان ناممکن کو ممکن بناتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ صبر کرنے والے کبھی نہیں ہارتے۔ یا اللہ ہمیں حق کا ساتھ دینے والا بنا، ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کی ہمت دے، آمین۔